آنکھوں سے میرے اس لیے لالی نہیں جاتی، یادوں سے کوئی رات جو خالی نہیں جاتی۔ اب عمر نہ موسم نہ وہ رستے کے وہ پلٹے، اس دل سے مگر خام خیالی نہیں جاتی۔ مانگے تو اگر جام بھی ہنس کے تجھے دے دیں، تیری تو کوئی بات بھی ٹالی نہیں جاتی۔ میں آفس سے گھر واپس جا رہا تھا۔ گاڑی کی فضا میں بجتی غزل کی مدھم موسیقی میں سیل فون کی بیپ کی آواز غالب آنے لگی۔ میں جو کسی خیال میں تھا ذرا سے چونکا اور کوٹ کی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر سیل فون نکالا۔ بلنک کرتی اسکرین پر اون مرتضیٰ کا نام تھا۔ میرے چہرے پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس وقت اس ناپسندیدہ بندے سے بات کرنے کا میرا موڈ ہرگز نہیں تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ یہی وہ آدمی وہ سیڑھی تھا جس پر چڑھ کر میں اپنی منزل تک پہنچ سکتا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر پہلے میں نے ٹیپ ریکارڈر آف کیا اور پھر اس کی کال ریسیو کی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہو ابو داؤد تم؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح کافی پرخلوص اور خوشگوار تھا۔ فائن، تم سناؤ؟ میں نے جبراً اس کی خیریت پوچھی۔ جواباً اس کی ہنسی کی آواز گونجی۔ اگر کہوں گا کہ تمہیں یاد کر رہا تھا تو تم شاید یقین نہ کرو میری بات کا۔ کیوں؟ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں، میں نے بڑے رسانی سے کہا، اپنے اندر امڑتے زہر سے برعکس۔ یار ایسا ہے کہ آج میری ہے برتھ ڈے، میں نے سوچا تمہیں بھی انوائٹ کر لوں۔ عام طور پر ہم سیلیبریشن نہیں کرتے، بس وش کر دیا جاتا ہے، مگر اس مرتبہ ہنی کی ضد ہے کہ وہ برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کرے گی۔ وہ صرف مشفقانہ انداز میں اپنی بہن کا ذکر کر رہا تھا۔ میرا دل اس اور ایک موقع کو پا کر ایک دم خوشی سے بھر گیا، مگر بظاہر کسی قدر اسپارٹ انداز کو اختیار کرتے ہوئے میں نے کہا، یار یہ تو خالصتاً تمہارے گھر کی تقریب ہوگی، تو مناسب نہیں لگتا میرا اس میں شامل ہونا۔ ارے یہ کیا بات کی تم نے ابو داؤد؟ تم دوست میرے، کبھی کبھار ملتے ہو، اور وہ بھی اتنی اجنبیت سے کہ میں شرمندہ ہونے لگتا ہوں تم سے۔ یار دیکھو، دوستی میں تکلفات کہاں ہوتے ہیں، پھر ہنی تو ہمارے لیے اولاد کی طرح ہے، اس کی بات کو میں ٹال نہیں سکتا۔ وہ پتہ نہیں کیا بولے جا رہا تھا، میں نے لاپرواہی سے اس کی بات سنی اور میرے اندر پھر سے زہر پھیلنے لگا۔ بڑھو اون مرتضیٰ، آگے بڑھو اس راستے پر، تم دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ میں دل ہی دل میں بولا، پھر تم آ رہے ہو نا شام کو؟ وہ بے حد اپنائیت سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی یہ لگاوٹ، یہ توجہ، یہ محبت مجھے اکثر حیران کر جاتی۔ وہ فطرتاً کیسا تھا میں نہیں جانتا تھا، لیکن اگر وہ اتنا ہی پیار لٹانے والا تھا تو اس سلوک کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی جو اس نے میرے ساتھ رکھا تھا۔ جو بھی تھا، میں اسے معاف کرنے والوں میں سے بالکل نہیں تھا۔ آج شام کو؟ چلو ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، میں نے نیم دلی سے جواب دیا، اور تبھی اس نے کال بند کی۔ لیکن اس رات کی میری ساری جد و جہد، ساری تیاری خاک میں مل گئی تھی۔ حجاب سے اس رات میری ملاقات نہ ہو سکی۔ اون مرتضیٰ نے اس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا، حالانکہ میرے نزدیک سب سے اہم بات یہی تھی۔ میں تقریباً 4 گھنٹے وہاں رہا تھا، اور جس پل میں واپسی کو اٹھا تو میری جھنجھلاہٹ نقطۂ عروج پر جا پہنچی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اون کا سر پھاڑ ڈالوں، حالانکہ اس کی فیملی کے تقریباً تمام لوگوں نے مجھے ٹائم دیا تھا اور بہت ہی اپنائیت اور محبت سے پیش آئے تھے۔ اون کی ماما تو مسلسل مجھے شادی کر لینے کا مشورہ دیتی رہی تھی۔ اسی روز مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اون کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو چکی تھی، اور اس کی بیوی کوئی اور نہیں، صبرینہ ہی تھی۔ میں وہاں سے واپس لوٹا تو میرے اندر اس بات کی وجہ سے الگ ہی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ اون کی شادی کی ناکامی مگر محبت کی کامیابی کا زہر میرے وجود کو نیلا کر رہا تھا۔ صبرینہ جو میرا خواب، جو میرا پہلا ارمان تھی، وہ اس بدترین انسان کی بیوی بن چکی تھی۔ وہ اس کا ہر لحاظ سے فاتح تھا، اور یہی بات مجھے کانٹوں پر گھسیٹ رہی تھی۔ اون کے ساتھ اس کے پاپا اور بھائی بھی میرے ساتھ پورٹیکو تک آئے تھے۔ میں ان لوگوں سے ہاتھ ملا رہا تھا جب کھلے گیٹ سے ایک بائک تیزی سے ہمارے پاس سے گزر کر پورٹیکو میں جا کر رکی۔ میری سرسری طور پر اٹھی ہوئی نگاہیں تمام تر حسیات سمیٹ لائی تھی۔ اون کے سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ نیلے خوبصورت پرنٹ کے شیفون سوٹ میں وہ وہی تھی، اپنی تمام تر اٹریکشن اور دلکشی کے نکھار کے ساتھ، مگر اس کا چہرہ کچھ ستا ہوا محسوس ہوا۔ موسیٰ اسے سہارا دے کر اپنے پاپا کے پاس لایا تھا۔ کیسی طبیعت ہے رانا بیٹی کی؟ وہ ٹھیک نہیں ہے پاپا، ڈاکٹر نے اس کے حوالے سے کوئی امید نہیں دلائی، وہ نہیں بچ سکے گی پاپا۔ حجاب ان کے ساتھ لگ کر سسکی اور براہٹ بھری آواز میں بولی تھی۔ اس کی رشمی پلکیں شفاف آنسوں سے بھر گئی تھی۔ میں اس ماحول سے کٹ کر اسے دیکھ رہا تھا، اور نہ جانے کب تک یوں ہی دیکھتا کہ اون کی کھنکار پر قدرے سنبھل گیا۔ رانا ہنی کی بیسٹ فرینڈ ہے، اور اسے بلڈ کینسر ہے۔
وہ مجھے افسوس بھرے انداز میں بتا رہا تھا اور میں اس کی بات کے جواب میں ٹھنڈے سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اپنے پاپا کے سہارے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی تھی، مجھ پر ایک نگاہ ڈالے بنا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کی تقدیر میں سیاہی میری وجہ سے ہی پھرنے والی تھی، اور وہ وقت دور نہیں تھا جب ساری دنیا سے غافل ہو کر اسے صرف میں یاد رہ جاتا۔ طبیب بن کے جو آ گئے ہو، میں نیم جاں تھا تو تم کہاں تھے؟ تمہاری الفت کی بے حسی پر میں نوحہ خواہاں تھا تو تم کہاں تھے؟ ہر ایک گل تھا خزاں رسیدہ کہ آگ ہر سو لگی ہوئی تھی، بہار آئی تو آ گئے ہو، یہاں دھواں تھا تو تم کہاں تھے؟ اندھیرا جب تک طویل راہوں کا حکمران تھا تو تم کہاں تھے؟ پچھلے کچھ دنوں سے میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں تھی، میں آفس بھی نہیں جا رہا تھا اور ایک عجیب بیزاری میری طبیعت کا گھیراؤ کی ہوئی تھی۔ اون مرتضیٰ کی باتیں ایک طرف تھی، مگر مجھے اپنے مقصد میں کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ خواب سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں، کیونکہ مجھے اون کی توجہ وغیرہ کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے اس کا اچار تھوڑے ڈالنا تھا۔ غصہ جھنجھلاہٹ میرے اعصاب کو نکارا کر رہا تھا۔ 6 مہینے مزید اسی ناکامی اور جدوجہد میں بیکار ہو چکے تھے۔ اب میرا کنٹرول جواب دیتا جا رہا تھا۔ انتقام کی آگ مجھے جلا کر خاکستر کر رہی تھی۔ میں تو جل ہی رہا تھا اتنے سالوں سے، اب اس آگ میں اون مرتضیٰ کے جلنے کی باری تھی، مگر کیسے کروں میں یہ؟ اسی جھنجھلاہٹ میں سگریٹ پی رہا تھا جب میرے سیل فون پر ولید کی کال آنے لگی۔ ایک تو یہ بندہ ہر وقت جان کو آیا رہتا تھا، یہ اون کا کزن تھا اور اون سے متعلق ہر شے سے مجھے نفرت تھی، شدید نفرت۔ میں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور فون سائلنٹ پر لگا دیا۔ اب مجھے سنجیدگی سے اس بات پر غور کرنا تھا کہ میں اس ولید کے بچے کے شیئرز اپنی فیکٹری سے کیسے نکالوں۔ سیل فون کی اسکرین روشن ہوئی اور میسج ریسیو کا سگنل آنے لگا تو میں نے بے خیالی میں میسج چیک کیا۔ جگر تو مجھے پسند نہیں کرتا، مجھے پتا ہے، مگر اس وقت میں تجھے ایک بہت ہی ضروری انفارمیشن دینے والا تھا۔ اون آیا تھا تو اس سے ملنے کے لیے، میں نے تیری بیماری کو خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، تو کافی پریشان نظر آ رہا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ تیرے گھر آئے گا، ذرا دھیان سے۔ ہاں، ولید کا میسج تھا اور میں پڑھ کر برا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ جیسا میرا موڈ تھا، ہرگز بھی اون کو برداشت کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ تبھی میں چونک گیا تھا، سامنے ٹیبل پر وہی ڈائری پڑی ہوئی تھی جسے میں نے کبھی اپنی پلاننگ کا حصہ بنانے کی خاطر بڑی محنت سے لکھا تھا۔ اون آ رہا تھا اور اس کے خیال میں مجھے اس کی آمد کی اطلاع نہیں تھی۔ کسی خیال نے میرے اندر جیسا پارا بھر دیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور الماری سے ڈھونڈ کر حجاب کی وہ تصویر نکالی جو میں اون کے گھر سے اڑا لایا تھا۔ کیسے، یہ الگ داستان تھی۔ میں نے جلدی میں تصویر پر چند پھڑکتے ہوئے اور کسی حد تک قابل اعتراض شعر لکھے اور اسے ڈائری کے اندر رکھ دیا، پھر قلم اٹھایا اور آج کی تاریخ لکھ کر پروین شاکر کے جذبات کو اپنے منہ زور جذبوں کی ترجمانی دی۔ کوئی رات میرے آنگن میں مجھے یوں بھی تو نصیب ہو، نہ خیال ہو لباس کا وہ اتنا میرے قریب ہو، اپنے بدن کی گرم آنچ سے میرے بدن کو آگ لگا دے، میرا جوش بھی بہک اٹھے، میرا حال بھی عجیب ہو، تیرے چاشنی وجود کا میں سارا رس نچوڑ لوں، پھر تو ہی میرا مرض ہو، پھر تو ہی میرا طبیب ہو۔ اس کے بعد میں نے حجاب کے حسن جہاں سوز کو خاصے بے باک انداز میں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا تھا۔ میرا مقصد محض اون مرتضیٰ کو آگ لگانا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ سب پڑھ کر اسے آگ لگ جانی تھی۔ میں تب اتنا جذباتی اور پاگل ہو رہا تھا کہ اس کے بعد اون کا رسپانس اور بات کا انجام میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ ڈائری میں نے تکیے پر اس انداز سے رکھی جیسے لکھتے لکھتے اچانک اٹھا ہوں اور خود بیتابی سے ٹہلتے ہوئے اون کا انتظار کرنے لگا۔ صرف چند منٹ ہی جان لیوا ثابت ہوئے تھے اور اس کے بعد گیٹ پر اون کی گاڑی کا مخصوص ہارن سنائی دیا تھا۔ میں نے کھڑکی سے ذرا پردہ سرکایا، اون کی سفید مارگلا گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میں نے سکون سے دیکھا تھا، اس کی گاڑی ڈرائیو وے سے ہوتی ہوئی گول پلر والے پورٹیکو کے نیچے جا رکی تھی۔ وہ باہر نکلا اور چوکیدار سے کچھ بات کی اور پھر قدم بڑھاتا اندرونی حصے کی طرف آنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ سیدھا میرے روم میں آئے گا۔ وہ اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ آ چکا تھا اور میں نے اسے کبھی مہمانوں کی طرح ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھایا تھا۔ اسے گھر لانے سے پہلے بھی میں اپنا پورا پلان ترتیب دے چکا تھا جس پر آج عمل ہونے جا رہا تھا۔ میں زہر بھری مسکراہٹ سے مسکرایا اور پلٹ کر واش روم میں گھس گیا، شاور کھولا اور اطمینان سے بات لینے لگا۔ اون کے کمرے میں آ جانے کے بعد سب کچھ یقیناً میری مرضی کے مطابق ہونا تھا۔ سارا نہ صحیح کچھ نہ کچھ تو آج ضرور ہونا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ تک شاور لینے کے بعد میں باتھ گاؤن پہن کر باہر آیا تو اون مرتضیٰ مجھے کمرے میں نظر نہیں آیا تھا۔ میں جلدی سے باہر آیا
اور میری توقع کے عین مطابق وہ ڈائری دیکھ چکا تھا۔ وہ تصویر بھی یقیناً اس کی نگاہ سے بچ نہیں پائی ہوگی۔ میں لپک کر آگے بڑھا۔ ڈائری سے حجاب کی تصویر غائب تھی اور وہ پیجز بھی جن پر میں نے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھا تھا اور مرتضیٰ نے اکھاڑ کر پرزا کر کے وہیں کارپٹ پر پھینک گیا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے انٹرکام پر واچ مین سے کانٹیکٹ کیا۔ سنو، ابھی کوئی آیا تھا یہاں پر؟ جی سر، آن صاحب آئے تھے آپ سے ملنے، مگر کچھ دیر بعد ہی چلے گئے۔ کیوں؟ میں تو بات لے رہا تھا، وہ مجھ سے ملا کیوں نہیں؟ میں نے کسی قدر مکاری سے پوچھا۔ جواب میں واچ مین ذرا آواز دبا کر بولا، پتہ نہیں سر، آن صاحب بڑے غصے میں لگتے تھے۔ میں نے جلدی جانے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، حالانکہ جب آئے تو اس وقت موڈ ان کا ایسا نہیں تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں نے یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ مجھے آن کا رسپانس کو جاننے کی بے چینی لگی تھی، مگر یہ فوری ممکن نہیں تھا۔ مجھے صبر سے انتظار کرنا تھا کہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تبھی میں نے خاموشی اختیار کی رکھی۔ مزید 1 ماہ اسی طرح گزرا تھا۔ اس دوران آن کا کوئی فون یا کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ میں اس سب سے اکتا گیا تھا، جب بھی کچھ اور دلچسپیاں ڈھونڈنے لگا۔ اس روز بہت دنوں بعد میں مینٹین ہو کر نائٹ کلب چلا گیا تھا۔ وہاں ایک عرصے بعد میری علینا سے ملاقات ہوئی۔ علینا سے کبھی میری بہت زیادہ دوستی رہ چکی تھی۔ وہ امیر گھرانے کی پابندی سے بالکل بے باک آزاد خیال لڑکی تھی۔ وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی اور بہت سا وقت ہم نے نیو یارک میں بھی ایک ساتھ گزارا تھا۔ اب مجھے یہاں دیکھ کر وہ خوشی سے چنگاڑتی ہوئی مجھ سے لپٹی تھی۔ ابو داؤد، کہاں تھے تم؟ ہاں؟ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ میرے سینے پر بڑے نخرے سے مارتے ہوئے مجھے مصنوعی غصے سے گھورا تو میں مسکرا دیا۔ بس اور بھی ہیں غم دنیا میں رومانس کے سوا؟ یعنی میں سمجھی نہیں۔ یہی کہ روزگار کے غم؟ کیا مطلب تم نے شادی تو نہیں کر لی؟ وہ ایک دم پریشان ہو کر بولی تو میں نے کندھے اچکا دیے۔ ساری زندگی ایسے ہی گزارو گے؟ چلو مجھ سے کر لو نا شادی، ریلی تمہاری خاطر میں پابند بھی ہو جاؤں گی، تمہارے بچوں کی ماں بھی بن جاؤں گی۔ اس نے میرے گلے میں بازو ڈال کر کہا۔ میں نے سگریٹ لگاتے اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم جیسی عورتیں نہ گھر سنبھالتی ہیں نہ مائیں بنتی ہیں، اگر بن بھی جائیں تو نہ پرورش کر سکتی ہیں نہ ماں ہونے کا حق ادا کر پاتی ہے۔ میں نے پتہ نہیں کیوں اتنے زہریلے الفاظ اسے کہے تو علینا کے ماتھے پر پھر بھی ایک شکن نمودار ہوئی تھی۔ اچھا، اگر میں ایسی نہیں تو وہ کیسی عورتیں ہوتی ہیں بتاؤ؟ وہ کسی قدر سرد پن سے بولی تو میں نے کہا، بس ملا دوں گا کبھی تمہیں اس سے بھی۔ اور تم ایسی ہی عورت سے شادی کرو گے؟ یس آف کورس۔ ہاں تو کیا پاک دامن اور معصوم عورتوں کا کال پڑ گیا ہے پاکستان میں؟ وہ گہرے کاٹ دار لہجے میں کہہ کر طنزیہ ہنسی تو میں نے گہرا کش لے کر بہت سارا دھواں اس کے منہ پر چھوڑ دیا۔ کال تو نہیں پڑا مگر ایسی عورتیں اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آیا کرتی، ان کے لیے باقاعدہ جتن کرنے پڑتے ہیں۔ میرے تصور کے پردے پر اپنے آپ ہی حجاب کا نازک سراپا اور گھبرایا ہوا روپ لہرانے لگا۔ کتنے روپ تھے اس کے اور ہر روپ دوسرے سے زیادہ اٹریکٹیو اور دلکش تھا۔ وہ واقعی بہت خاص تھی، مگر اس کی بد نصیبی بھی یہ تھی کہ وہ آن مرتضیٰ کی بہن تھی۔ ہاں صحیح کہتے ہو تم جیسے گھاک اور خبیث مردوں کو ایسی عورتوں کے لیے محنت کرنی ہی پڑتی ہے، مگر یہ کتنے افسوس اور حیرانی کی بات ہے نا کہ تم جیسے جو گھاٹ کا پانی پیتے ہیں نا، وہ بھی بیوی پاک باز اور انچھوئی چاہتے ہیں۔ ہاؤ فنی۔ اس کی بات کے جواب میں نے اسے باقاعدہ گھور کر دیکھا تھا۔ دیکھو علینا، تم مجھے بد کردار کہہ سکتی ہو مگر میں فاحش نہیں، سمجھی؟ 31 سال کا ہو گیا ہوں مگر آج تک کسی عورت سے میں نے کوئی تعلق قائم نہیں کیا۔ تم اس بات کی گواہ ہو کہ نیو یارک میں تم نے مجھے بہکانے کی کتنی کوشش کی، مگر ایک حد سے آگے بڑھنا مجھے گوارا نہیں۔ میں نے جیسے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی آئینہ دکھایا تو وہ کچھ کھسیا کر رہ گئی تھی۔ اچھا چھوڑو اس ٹاپک کو، یہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ اگر اس پر مزید بات ہوئی تو ہمارا جھگڑا ہو جائے گا۔ وہ جان بوجھ کر اس ٹاپک کو چھوڑ گئی تھی۔ میں نے بھی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، پھر اس نے میرے ساتھ ڈانس کی خواہش ظاہر کی۔ چلو آج ایک بری عورت کے ساتھ ہی تھوڑی دیر وقت کو رنگین کر لو۔ نہیں سوری، مجھے اس کی بالکل خواہش نہیں۔ میرا لہجہ خشک ہونے لگا تو وہ بولی، چلو ایسے نہ صحیح، پر تم ایک غلط عورت کو اس کی تھوڑی سی خوشی تو دے دو۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور یہ بات سچ ہے۔ اس نے بات کے دوران اپنا سر میرے بازو سے ٹکا دیا تھا۔ ہاں یہ کسی حد تک قابل غور بات ہے۔ اب کی بار میں اس کی بات پر ذرا سا ہنسا اور پھر ہم دونوں باہوں میں باہیں ڈال کر ڈانسنگ فلور پر آگے۔
کچھ دیر اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے بعد میں واپس اپنی ٹیبل پر آ گیا تھا۔ ایک بار پھر مجھے کافی اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنے لیے شیمپین کے آرڈر دیے اور وہیں بیٹھ کر ڈرنک کرنے لگا۔ ہائی داؤد، ہاؤ آر یو؟ میں نے نظر اٹھائی تو میرے سامنے زوما کھڑی تھی۔ یہ میری بہت اچھی دوست تھی۔ آئی ایم فائن، بیٹھو۔ میں نے کرسی کی طرف اشارہ کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اس ٹیبل کے ساتھ ایک ہی چیئر ہے داؤد، اور تم اس پر بیٹھے ہو۔ اب میں کیا تمہاری گود میں بیٹھوں؟ وہ اٹھلا کر بولی تو میں نے جواباً کہکا لگایا تھا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض تو تمہارے شوہر کو ہوگا، ڈائیورس نہ کرو دے تمہیں۔ وہ کیا ڈائیورس کرے گا؟ میں نے خود اسے چھوڑ دیا ہے۔ زوما نے نفرت سے جواب دیا تو میں نے اسے سراہتے ہوئے کہا، گڈ، بہت اچھا کیا، وہ تھا ہی اتنا کھڑوس۔ اچھا تم سناؤ، کیسی گزری ہے شادی کی؟ بچے کتنے ہیں؟ اف، اتنے سوال اور وہ بھی ایک ہی سانس میں۔ میں گھبرایا تو وہ ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی بہت ہی خوبصورت تھی، جیسے اونچے پہاڑ سے جھرنا بہتا ہو۔ میں نے شادی نہیں کی۔ تمہیں پتا ہے کہ ہم جیسوں کو شادیاں راس نہیں آتی، شاید اس لیے۔ مگر سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا نا ابو داؤد۔ وہ میری بات سے بالکل بھی امپریس نہیں ہوتی۔ میں نے کندھے اچکائے اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو، ابھی باتیں کرتے ہیں۔ ایک دم وہ بے چین ہو کر بولی، نہیں بس میں چلوں گا، مجھے نیند آ رہی ہے، کافی تھک چکا ہوں۔ اوکے، یہ کارڈ رکھ لو، پرسوں میرا برتھ ڈے ہے، تم نے ضرور آنا ہے، اوکے، ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی۔ اپنے شولڈر بیگ سے اس نے ایک بلو ریڈ کلر کا خوبصورت سا کارڈ نکال کر بڑھایا جس پر سنہرے حروف جگمگا رہے تھے۔ بہت ہی خوبصورت کارڈ تھا۔ میں کھول کر دیکھنے لگا تو وہ پوچھنے لگی، تم آؤ گے نا؟ کوشش کروں گا۔ نہیں، تم نے لازمی آنا ہے، مجھے بہت اچھا لگے گا۔ ویسے میں تمہیں کال کر کے یاد بھی کروا دوں گی۔ تم اپنا سیل نمبر دو نا مجھے۔ میں نے اسے اپنا سیل نمبر لکھوایا اور وہاں سے نکل آیا۔ مجھے لگا تھا کہ میری خود کو اس طرح بہلانے کی یہ کوشش پوری طرح ناکام ہوئی ہے۔ میرے دل اور دماغ پر بس ایک ہی دھن سوار تھی، اون مرتضیٰ سے انتقام لینے کی دھن۔ تمہیں تقسیم کر دے گا یہ ہر ایک دل میں گھر کرنا، تم اب کی بار یوں کر لو کہ بس میرے ہی ہو جاؤ۔ علینا کا میسج آیا تھا اور میں نے بغیر کسی تاثر کے پڑھا اور ڈیلیٹ کر دیا۔ کچھ دیر بعد اس کی کال آنے لگی۔ میں اس وقت رستے میں تھا اور گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، لہٰذا میں نے اسے اگنور کر دیا۔ اگر ایسی بات نہ بھی ہوتی تب بھی میں اسے اتنی اہمیت دینے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ میں اپنے من پسند ریسٹورنٹ میں لنچ کرنے آیا تھا۔ گاڑی ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں روک کر میں باہر نکلا تھا جب میرے سیل فون پر پھر سے میسج ٹون بجی تو میں نے میسج کھول کر دیکھا۔ وہ تجھ کو بھولے ہیں تو تجھ پر بھی لازم ہے، خاک ڈال، آگ لگا، نام نہ لے، یاد نہ کر۔ ایک بار پھر علینا کا میسج تھا۔ اس بار تو گویا اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ میں بے ساختہ ہنس دیا، مگر اگلے ہی لمحے مجھے سنجیدہ ہونا پڑا کیونکہ اسی پل اون مرتضیٰ اور فیضان مجھے اپنی طرف آتے نظر دکھائی دیے۔ میں جان بوجھ کر وہاں رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ایش گرے کھدر کے بہترین شلوار سوٹ پہنے اون مرتضیٰ بہت ہی ڈیسنٹ اور سمارٹ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا مگر اگلے لمحے یوں اگنور کیا جیسے سرے سے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ اس کی یہ حرکت میرا خون کھلا کر رہ گئی تھی۔ اون مرتضیٰ، بہت ہی چھوٹا دل ہے تمہارا۔ بھول گئے کہ کیا کیا تھا تم نے میرے ساتھ؟ بدلہ تو دینا پڑے گا تمہیں۔ میں دل ہی دل میں غصہ کرتے آگے بڑھ کر ان کے راستے میں آ گیا۔ میری اس حرکت پر اس کے چہرے کے زاویے بگڑے تھے، مگر اس حرکت کا جو ایڈوانٹیج میں لینا چاہ رہا تھا وہ مل چکا تھا۔ فیضان مجھے دیکھتے ہی خوشگواری سے مسکرایا تھا۔ ارے داؤد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مجھ سے ہاتھ ملاتے اس نے خوش دلی سے کہا تو میں جواب میں بے حد جوش سے بولا، خیریت سے ہوں جناب، آپ سنائیں۔ کنکھیوں سے اون کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے میں دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بند ہوئے تھے اور وہ جیسے خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ آپ بھی یقیناً لنچ کرنے کے لیے آئے نا، تو آپ ہمیں جوائن کریں نا۔ اون مرتضیٰ کے گھر میں جب جاتا تھا تو اون کے بھائی ہمیشہ مجھے کافی پروٹوکول دیا کرتے تھے۔ اب بھی وہ ہمارے اختلاف سے بے خبر مجھے خصوصی توجہ دے رہا تھا۔ میں نے ترچھی نگاہوں سے اون کو دیکھا تو وہ کافی پریشان نظر آیا۔ شور، وائی ناٹ، مائی پلیئر۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ میں اسی وقت مان گیا تھا اور اون کا چہرہ کچھ اور بھی سخت ہو گیا تھا۔ اس تبدیلی کو دیر سے ہی صحیح مگر اس کے بھائی نے میں محسوس کیا تھا۔ بھیا کیا بات ہے، آپ کچھ خاموش لگ رہے ہیں؟ نو اٹس اوکے، وہ کسی قدر روڈ لہجے میں بولا۔ ہم اکٹھے ٹیبل تک آئے۔ فیضان نے مجھ سے پوچھ کر لنچ کا آرڈر کیا۔ فیضان، اون سے بھی پوچھنا ان کی پسند۔ میں نے اسے بولنے پر اکسانا چاہا مگر فیضان نے بات نہ بننے دی۔ مجھے ان کی چوائس کا پتہ ہے،
وہ آرڈر کر چکا تھا چکن روسٹ، نان، رائتا اور پیپسی۔ آرڈر سرو ہونے تک فیضان سے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی، مگر میرا دھیان آن کی طرف لگا تھا۔ میں گاہے بگاہے اس پر پرسوچ نگاہ ڈال دیتا تھا۔ وہ کافی الجھا ہوا نظر آتا تھا اور کسی حد تک اپ سیٹ بھی۔ کھانا بھی برائے نام ہی کھایا تھا اس نے، اور میں دل ہی دل میں حیران تھا کہ ایسی کیا مجبوری اس کے ساتھ لگی تھی کہ آخر وہ میرے ساتھ یہ مروت برت رہا تھا۔ کھانے کے بعد فیضان کسی کام سے اٹھ کر گیا تو ٹیبل پر ہم دونوں اکیلے رہ گئے، اور میں تو جیسے ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھا۔ کھانے سے ہاتھ کھینچ کر اسے دیکھا تو وہ والیٹ نکال کر کچھ نوٹ گن کر پلیٹ میں رکھنے کے بعد اٹھنے کی تیاری کر رہا تھا۔ آن پلیز بیٹھو۔ میں نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بے خیال سا تھا، کچھ چونک کر میری طرف مڑا اور میرے چہرے پر نگاہ ڈالتے اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ دس از ناٹ فیئر۔ نگاہیں چراتے ہوئے میں نے اپنی آواز میں مقدور بھر شرمندگی کا تاثر بھرنے کی کوشش کی، مگر آن میرا ہاتھ زور سے جھٹکتا ہوا اٹھ کھڑا ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی ایکسٹریملی سو سوری آن، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس دوستی کی خاطر جو ہمارے بیچ ہے، مجھے پتا ہے میں تمہیں ہرٹ کر چکا ہوں، مگر مجھے خود پر ہرگز اختیار نہیں رہا تھا۔ پتہ نہیں کب، پتہ نہیں کیسے میں نے اپنی پوری جان لڑا دی تھی اپنی اس اداکاری میں، دکھ، بے بسی، لاچاری اور درد کو اپنی آواز میں شامل کر کے۔ پتہ نہیں اس خبیث کو مجھ پر پھر بھی یقین آیا تھا کہ نہیں۔ یہ میری وہ ضرورت تھی جس میں مجھے گدے کو بھی باپ بنانا پڑ رہا تھا۔ دیکھو، حجاب میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے آن۔ اس روز پتہ نہیں وہ ڈائری کیسے لاکر سے باہر رہ گئی۔ شاید مجھے تمہارے سامنے شرمندہ ہونا تھا۔ میں نے تو بہت سنبھال کر رکھا تھا اپنے جذبوں کو، مگر میں جیسے بے بسی کا تاثر دینے کو بیچ میں ہی چپ ہو گیا، اور پھر شرمندہ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، اور وہ سر جھکائے ہونٹ پیچھے پتھر بنا بیٹھا رہا۔ میں نے سگریٹ لگا لیا اور گہرے گہرے کش لینے لگا۔ اس قدر اسموکنگ نہ کیا کرو، اس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ میں نے اس کی آواز سنی تھی اور حیران ہونے لگا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا اور میرے ہونٹوں کے درمیان دبا ہوا سگریٹ کھینچ لیا، اسے نیچے پھینکا اور جوتے سے مسل دیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط ہو ابو داؤد، مگر بہرحال تمہارا طریقہ کار غلط ہے۔ یہ ڈائری میرے علاوہ کسی کی بھی نظر میں آ سکتی تھی، اور یار اتنے بے باک الفاظ۔ اینی ویز، آئندہ احتیاط کرنا، اوکے؟ ٹین ایجر لڑکوں کی طرح ڈائری لکھنا اور تصویریں چھپا کر رکھنا اچھا لگتا ہے بھلا؟ وہ ابھی بھی سنجیدہ ہو کر بول رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا، یہی بڑی بات تھی۔ مجھے اس کے اتنے بڑے دل کا قائل ہونا چاہیے تھا، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، میں نے پھر سر جھکا کر کہا، اور وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر گھمبیر لہجے میں بولا، دیکھو ابو داؤد، میں ہرگز کوئی بیک ورڈ انسان نہیں ہوں۔ اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال تھا تو تمہیں مناسب انداز میں اپنی بات کو آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ آئی تھنک تم اس قابل تو ضرور ہوگے کوئی بھی اچھی لڑکی تمہیں شریک سفر کے طور پر فخر سے قبول کر سکے۔ اس کی بات پر میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مگر وہ مجھ سے خاصی، ہمارا ایج ڈفرنس۔ میں ایک دم گڑبڑا سا گیا تھا۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ آن اپنے منہ سے ایسی بات کہہ دے گا۔ کوئی اتنا خاص تو نہیں ہے، حجاب مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے اور تم میرے ایج فیلو ہو۔ بہرحال اگر تمہارا ایسا خیال ہے تو پھر اپنے بڑوں کو بھیجنا، ورنہ حجاب کے معاملے کو بالکل بھول جانا، اوکے؟ اس نے 2 ٹوک انداز میں، قطعی انداز میں کہا اور اٹھ کر باوقار انداز میں چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے داؤ کی کامیابی پر اٹھ کر ناچنا شروع کر دوں۔ آن مرتضیٰ میرے پھینکے گئے جال میں اتنی آسانی سے پھنس جائے گا، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی اس بات کی۔ میں نے اسی دن گاؤں حویلی میں اماں سے کانٹیکٹ کیا اور انہیں پہلی فرصت میں اپنے گھر آنے کا آرڈر دیا تھا۔ دوسرا فون میں نے داور بھائی اور بھابھی کو کیا تھا۔ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس ایمرجنسی بلاوے کی وجہ میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اس شام زوما میرے کچھ اس انداز میں پیچھے پڑی کہ مجھے اس کی برتھ ڈے میں جانا ہی پڑا۔ جب میں گیا تو بے دلی کا احساس میرے ساتھ تھا۔ مجھے تب ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ حجاب سے میری اگلی ملاقات وہاں ہو جائے گی۔ تقریب کے دوران وہاں ہی ایسا ہلہ گلا اور ہنگامہ پارٹی کا حصہ بنا رہا تھا۔ زوما اور علینا کے علاوہ بھی مجھے وہاں کئی پرانے دوست مل گئے تھے، تبھی کافی اچھا وقت گزر گیا۔ جس پل میں واپس آ رہا تھا، زوما نے زبردستی روک لیا، یہ کہہ کر کے میں اس کے کمرے میں جا کر بیٹھوں، مجھے سے ضروری بات کرنی ہے۔ بات کیا ہے؟ ارے بتاتی ہوں نا۔ وہ کافی سنجیدہ تھی اور مجھے نہ چاہتے اس کی بات ماننا پڑی کہ وہ تنہائی سے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی ہے۔ میں اس کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ ویل آف فیملی سے تعلق رکھتی تھی اور یہ اس کا میکا تھا۔ کمرہ بے حد آرٹسٹک انداز میں سجایا گیا تھا۔
मैं कुछ देर में ही वहां बैठे उकता गया। भला मैं वहां बैठकर क्या कर सकता था? तभी उठकर मैं टेरेस पर निकल आया, जहां हर तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। हल्की नम आलूद मगर खुशगवार हवा के झोंकों ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने सिगरेट लगाया और कश लेते हुए रेलिंग के पास आ गया। यहाँ से लॉन का एक हिस्सा नुमाया नजर आ रहा था। स्विमिंग पूल के किनारे कोई बैठा हुआ था, तन्हा और किसी कदर उदास। जरा सा गौर करने पर वो किसी लड़की का साया महसूस हुआ। रात का पहर था और 14वीं की रात थी। पूरा चांद आसमान के बीच में चमक रहा था। वो जो कोई भी थी, उसका हुस्न ऐसे में कुछ और निखर गया था। लंबे बाल पुश्त पर बिखरे हुए और इस मध्यम रोशनी में वो हसीन और मावराई मखलूक लग रही थी। चांद की रोशनी का अक्स उसके बेइंतहा उजले चेहरे पर फैला हुआ था। स्विमिंग पूल का पानी हौले हौले हिल रहा था और इस हिलते हुए पानी की सतह पर उस लड़की का अक्स भी लरस रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि गोया चांद के साथ उसके चेहरे का रूप भी तालाब के पानी में छलक आया है। पानी की बेतरतीब सतह रोशनी और नूर से बोझल थी। ये एक जादुई सा मंजर था, जैसे सारे पानी में सोना बिखर गया हो। उस लड़की के हसीन चेहरे का सोना। क्या वो बहुत खूबसूरत है जो तुम उसमें इतना गुम हो गए हो? जुमा की आवाज मैंने बहुत करीब से सुनी तो एकदम को मैं संभला था, फिर मुस्कुराया। वो न जाने कब आ गई थी, मुझे पता ही न चल सका था। इसमें कोई शक भी तो नहीं। वैसे है कौन ये? मेरी भांजी की फ्रेंड है, शायद हिजाब नाम है इसका। अपने भाई का वेट कर ये लॉन में रुक कर। वैसे भी कुछ शर्मीली किस्म की है। पूरी पार्टी में ऐसे ही सिमटी सिमटाई रही। यार बहुत छोटी होगी तुमसे, तुम क्या करोगे उसे जानकर? संजीदगी से बात करती हुआ आखिर में कुछ शरारत भरे लहजे में बोली, जबकि मैं उसके बताए नाम में उलझ गया था। हिजाब? मैंने रुक कर और पलट कर एक बार फिर वहां देखा। अब उसके पास कोई दूसरी लड़की भी आकर खड़ी हुई थी और दोनों आपस में बातें करती रही। फिर उस लड़की ने हिजाब को खुद से लिपटाकर अलविदाई अंदाज में हाथ में हिलाया और वो गेट की तरफ पलटी तो मैं उसे पूरी तरह देख सका। उस पल हवा का एक झोंका आया और उसके लंबे बेइंतहा नर्म सिल्की बाल पीछे की तरफ उड़ने लगे। वो मुझे इतनी प्यारी और इतनी दिलरुबा लगी कि एक पल को मुझे अपना दिल थमता हुआ महसूस हुआ। क्या तुम जानते हो उसे? मेरी बेताब लपकती नजरों ने गेट तक उसका पीछा किया और जुमा के सवाल पर मैं मुस्कुराने लगा। अनकरीब ये तुम्हारी भाभी बन जाएगी। व्हाट? मगर मेरे भाई की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जुमा ने मुंह फैलाकर मुझे इत्तला दी तो मैंने कहा, ये जो तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है, इसकी बीवी बनेगी। मैं अभी भी मुस्कुरा कर कह रहा था और मेरी बात सुनकर वो एकदम पीछे हटी थी। ये कैसा मजाक है अबू दाऊद? मैं कह चुकी हूं ना कि लड़की मेरी भांजी की दोस्त है, यानी हमसे काफी छोटी है उम्र में। हाँ तो मैं क्या बूढ़ा हो गया हूं? अभी 30 साल का तो हूं यार। मैं हंसने लगा और वो मुझे अजीब अंदाज में घूरती रही। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल। ये लड़की मेरे दोस्त की छोटी बहन है और मैं अपना प्रपोजल भेज रहा हूं इसके लिए। मैंने किसी कदर संजीदगी से बताया तो उसने ठंडी सांस भरी। ओके, मुबारक हो। अभी कुछ देर पहले अरीबा ने मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया था और मैंने सरसरी से देखा। अगर पता होता तो अच्छी तरह से मिलती। इट्स ओके जुमा, अच्छी तरह मिलने को मैं हूं ना। मैंने खबीस अंदाज में आंख मार कर कहा तो जवाब में वो कह कर हंस पड़ी। हाँ, अच्छी तरह से जानती हूं तुम्हें। खैर छोड़ो उसे, आओ मैं तुमसे कुछ डिस्कस करना चाह रही थी। उसने एकदम टॉपिक बदल दिया तो मैं भी कंधे झटक कर उसके हमराह उसके कमरे में चला गया। मैं ऑफिस से घर लौटा तो आम रूटीन से हटकर घर में एक हंगामा सा बर्बाद था। अम्मा आपाओं के साथ तशरीफ ला चुकी थी। भाभी और भाई भी पहुंच चुके थे। मैंने बस भाभी और भाई से ही सीधे मुंह बात की। अम्मा और आपाएं तो बस मजबूरी में ही बुलवाई थी, मगर अम्मा का सारी बहनों को इकट्ठा कर लाना मुझे काफी बुरा लगा था। मैंने भी कोई लिहाज रखे बिना अम्मा से कहा, ये आप अपनी पलटून क्यों उठा लाई? अभी प्रपोजल लेकर जाना था, बारात रवाना नहीं हो रही। मेरे यूं मुंह फाड़ कर कह देने पर अम्मा अच्छी खासी शर्मिंदा होगी। वो तुमने खुद ही तो कहा था। हाँ तो मैंने किसी एक आध बंदे को लाने का कहा था, ना कि सारी फौज को। एनीवेज, अब इनके घर सब को जाने की जरूरत नहीं। भाभी भाई के साथ आप और किसी एक अपनी बेटी को ले जाएगा। वो डिसेंट लोग हैं, मुनासिब नहीं लगता। मैंने उसी नागवारी से अगला ऑर्डर जारी किया था। अभी से ये हाल है, बाद में पता नहीं क्या कर डालेंगे मौसूफ। हम जाहिल हो गए और वो डिसेंट। सायरा आपा एकदम बोली थी। मैंने घूर कर उन्हें देखा, अलबत्ता कुछ कहा नहीं। वो मेरी पुरतपश निगाहों से ही काफी डर गई थी। रात को खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में जाने लगा तो भाभी ने मुझे रोक लिया। उनका इरादा मुझसे बातें करने का था, मुझे रुकना पड़ा। बहरहाल मैं उनका लिहाज करता था काफी।
اچھا تو تم اب شادی کرنا چاہتے ہو؟ گڈ، اس کا مطلب آ ہی گئی تمہیں کوئی اور لڑکی پسند؟ ہاں جی، آ گئی۔ میں آہستگی سے مسکرایا۔ یہ الگ بات کہ میرے اندر ایک دم ٹینشن اترنے لگی تھی۔ کون جانتا تھا کہ میں نے یہ شادی کتنی خوشی سے کر رہا تھا۔ ویسے لڑکی ہے کیسی؟ مجھے تو سنتے ہی شوق پڑ گیا تھا اسے دیکھنے کا۔ بھابھی اب جا رہی ہے نا، کل اسے خود ہی دیکھ لیجیے گا، میں نے ان سے کہا تو وہ مجھے کسی قدر شوق نظر سے دیکھنے لگی۔ نہیں تم بتاؤ نا کیسی ہے وہ؟ ویل اگر آپ شکل و صورت کے حوالے سے پوچھ رہی ہیں تو وہ بہت خوبصورت ہے۔ میں سنجیدگی سے بولا تو وہ ہنس پڑی۔ وہ تو ظاہر ہے ہوگی، تمہارے معیار پر پورا اترنا آسان تھوڑا ہی تھا۔ ویسے کہاں دیکھا اسے، کیسی ملی، اور اس کے بارے میں اس طرح کا خیال کیسے آیا؟ بھابھی وہ میری یونیورسٹی فیلو ہے نا، اس کی بہن ہے، اور خیالات کا مت پوچھیں، بڑے نیک ہیں محترمہ کے متعلق۔ میں نے پھر ڈھکی چکی بات کی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اپنے کمرے کے آنے کے بعد میں نے آن مرتضیٰ کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ میں اسے کل اماں وغیرہ کے آمد کے سلسلے میں بتانا چاہ رہا تھا۔ پہلی سے دوسری بیل پر کال ریسیو ہوگی۔ دوسری طرف سے کھنکتی ہوئی ایک لڑکی کی آواز میرے کانوں میں اتری تھی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہو؟ میں کچھ گڑبڑا سا گیا اور ناگواری سے سیل فون کان سے ہٹا کر باقاعدہ اسے گھورا۔ ظاہرہ بولتی کیوں نہیں، اگر فون کر ہی لیا کنجوس؟ وہ ہنس رہی تھی اور ایسے ہنسی جیسے دور کسی ویرانے میں موجود مندر میں اچانک گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ میں خواہ مخواہ گلا کھنکارنے لگا تھا۔ وہ یقیناً حجاب تھی۔ محترمہ میں ظاہرہ نہیں، ابو داؤد ہوں، بالکل ویسے جیسے کیسی نہیں کیسا ہوں۔ میرے لہجے میں ایک دم شرارت اتر آئی تھی۔ وہ اگر غیر متوقع طور پر فون پر مل ہی گئی تھی تو بات کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ مجھے لگا دوسری طرف وہ میری بات سن کر ایک دم گڑبڑا گئی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری، ایکچولی میں آپ کو اپنی فرینڈ سمجھی۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، میں بھی تو آپ کا فرینڈ ہوں، میں نے پھر شوخی سے کہا۔ جی کیا مطلب؟ آپ شاید بھیا کے دوست ہیں نا، یہ انہی کا سیل ہے، میں انہیں دے کر آتی ہوں۔ ارے رکیں پلیز، میری بات سنیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کال ڈسکنیکٹ کرتی میں نے اسے پکار لیا تھا۔ جی بولیں۔ تم حجاب ہو نا؟ ہاں پر آپ کون ہیں؟ بتایا تو ہے نا کہ ابو داؤد ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بھیا سے بات کر لیں، اسے کسی قدر نروٹھے پن سے کہا اور کال بند کر دی۔ میں اپنے ہونٹ بیچ کر رہ گیا تھا۔ اس کا یہ ہرگز گریز میرے اندر ایسی آگ لگا گیا تھا کہ جس پر مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر قابو حاصل کرنے اور اسے کسی تنکی کی طرح توڑ مروڑ دینے کی جنونی خواہش نے مجھے جیسے ایک دم پاگل کر دیا تھا۔ میں نے غصے میں سیل فون دور پھینک دیا اور کھولتے ہوئے دل و دماغ کے ساتھ اٹھ کر بیر کاٹن پیک نکال کر اس کی سیل توڑ کر منہ سے لگا کر ایک بڑا سا گھونٹ بھرا۔ اب یہی چیز مجھے تھوڑا سا غافل کر کے پرسکون کر سکتی تھی۔ اگلے دن اماں وغیرہ آن مرتضیٰ کے گھر چلے گئے تھے۔ واپسی پر اماں اور آپا کافی امپریس، جبکہ بھابھی بہت خوش تھی۔ اف داؤد کیا بتاؤں، تمہاری چوائس اتنی زبردست ہے کہ میں تو حیران ہوگی۔ اتنی معصوم، اتنی سادہ اور پیاری لڑکی ہے کہ کیا بتاؤں، ابھی بھی بچی سے لگتی ہے۔ تم تو بہت لمبے ہو، وہ تو تمہارے کندھوں تک آئے گی مشکل سے، گڑیا جیسی ہے بالکل۔ اس کی تعریفیں کر رہی تھی اور میں بے تاثر چہرے کے ساتھ سنتا رہا تھا۔ پتہ ہے جب مجھے تمہارے بھائی نے بتایا کہ داؤد کسی لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے اور شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میں حیران ہوئی تھی۔ داؤد اور محبت، مجھے تو یقین نہیں آ سکا تھا، مگر داؤد اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے یقین کرنا پڑا۔ وہ اتنی انوسینٹ ہے، اتنی چارمنگ ہے کہ گویا محبت کے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ بس تم اس کا بہت خیال رکھنا، وہ کافی سینسیٹیو لگتی ہے۔ میں نے بھابھی کی بات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، البتہ ان کی آخری بات کو فی الفور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا تھا۔ بات کے مراحل بہت جلدی سے طے ہوئے۔ بھابھی کا خیال تھا کہ اب ہمیں آن مرتضیٰ کے گھر والوں کو اپنے ہاں ڈنر پر بلانا چاہیے تھا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے آن مرتضیٰ کو یہ دعوت دے دی تھی۔ اگلے روز وہ لوگ رات کے کھانے پر ہمارے ساتھ تھے۔ وہی میرے کہنے پر اماں اور بھابھی نے منگنی کی ڈیٹ آن اور اس کی فیملی سے ڈسکس کر کے مقرر کر دی تھی۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تھا۔ اماں آن کی ماما کو ہمارے گاؤں کے قصے سنا کر متاثر کرنے کی فضول کوششوں میں مصروف تھی اور مجھے غصہ آنے لگا تھا۔ جب وہ لوگ واپس جانے کو اٹھے تو بھائی کے ساتھ میں بھی مروتاً انہیں پورٹیکو تک چھوڑنے آیا تھا۔ ابو داؤد تم چلو نا ہمارے ساتھ، کافی ساتھ پیتے ہیں۔ جب میں نے ہاتھ ملانے کو آگے بڑھایا تو آن نے اچانک یہ بات کر کے مجھے حیران کر دیا تھا۔ اب اور اس وقت؟ میں نے حیرت امیز انداز میں سے دیکھا تو وہ جواب میں بڑے اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں، کیا تم اس وقت کافی نہیں پیتے؟
ایک دم میں سوچنے لگا تھا اس کی بات پر، پھر کچھ کہے بغیر میں ان لوگوں کے ساتھ آ گیا اور مرتضیٰ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ رستے میں وہ مجھے حجاب کے متعلق چند باتیں بتاتا رہا، اس کا بچپن، اس کی ایجوکیشن، اس کے فیوچر کے حوالے سے بہت ساری نیک تمنائیں اس نے مجھ سے شیئر کی تھی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا سننا چاہتا تھا، مگر میرے اندر زہر دوڑتا رہا تھا۔ میں نے اس کی کوئی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابو داؤد، ابھی ہم صرف منگنی کریں گے، شادی 2 سال بعد کم از کم۔ ایکچولی حجاب ابھی بہت ہی امیچور ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ گھر سنبھالنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ اس نے مجھے دیکھا اور میں گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ ایز یو وش آن۔ ویسے یار، لوگوں کا خیال ہے کہ شادی کے لیے میں پہلے ہی اوور ایج ہو رہا ہوں، 2 سال مزید لیٹ کر کے میں بوڑھا نہ ہو جاؤں۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا تو اون بھی جواباً مسکرا دیا تھا۔ ایسے ہی باتوں کے دوران گھر آ گیا تھا۔ میں اون کے ساتھ دروازہ کھول کر باہر آتے ہی ایک دم رک گیا تھا، کیونکہ گندے گیلے کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی شاید حجاب ہی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سے پریشان وہ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے میری توجہ پوری طرح اپنی طرف کروا گئی تھی۔ اون کو میں نے کچھ شرمندہ سا محسوس کیا۔ وہ جلدی سے اتر کر اس کے پاس گیا اور شاید اسے ڈانٹنے لگا۔ اس نے قدرے چونک کر مجھے لمحے بھر کو دیکھا اور پھر پلٹ کر تیزی سے اندر چلی گئی تھی۔